اس میں بھی اور بڑھاوا گیا۔ تو پی ڈی ایم کے آنے کے بعد عوام کے مشکلات، عوام کی تکالیف اور مصیبتوں میں اور اضافہ ہوا۔ معزز صاحب یا حضرات، بین الاقوامی انڈیکیٹر ہے حکومتوں کو جانچنے کے لیے، اور وہ 3 ہے۔ پہلا امن، پھر معیشت، اور تیسرا قانون کی بالادستی۔ اگر ہم ان تینوں انڈیکیٹرز پر اپنی ان حکومتوں کا 5 سالہ کارکردگی جانچتے ہیں تو سب سے پہلے ہم امن لیں گے، اور تفصیلات میں جائے بغیر ڈان اخبار کا اعتراف ہے کہ اس حکومت کے 7 مہینوں میں 18 خودکش دھماکے ہو گئے ہیں۔ گزشتہ سال 15 خودکش دھماکے ہو گئے ہیں، جس میں ہمارے سینکڑوں سرکاری اور غیر سرکاری لوگ شہید ہو گئے ہیں، اور ہزاروں کی تعداد میں لوگ زخمی ہو گئے ہیں۔ پورے ملک میں اغوا برائے تاوان، ٹیلی فون کالز پہ پیسہ پہنچانا یہ عام ہے۔ اس وقت خصوصی طور پر خیبر پختونخوا اور بلوچستان لہو رنگ ہے۔ ہمارا 1400 کلومیٹر بارڈر ہے۔ اس پورے بارڈر پر ٹینشن ہے، خوف ہے۔ آپ کوئٹہ میں، آپ پشاور میں کسی بھی آدمی سے پوچھے، کاروباری آدمی، کوئی بڑے گریڈ کا آدمی، اس کو ضرور نہ ضرور ایک فون آیا ہوگا کہ اتنا کروڑ پہنچا دیجئے تو آپ کے بچے پرامن رہیں گے، ورنہ فلاں سکول میں، فلاں کالج میں آپ کے بچے پڑھتے ہیں، ہمیں سب کچھ معلوم ہے۔ فلاں بینک میں آپ کا اتنا اکاؤنٹ ہے، بینک اکاؤنٹ ہے، ہمیں سب کچھ معلوم ہے۔ پنجاب میں، سندھ میں اسٹریٹ کرائم میں اضافہ ہوا، اور یہ مسلسل اس میں اضافہ ہو رہا ہے۔ ابھی جب قومی اسمبلی کا آخری سیشن تھا تو میرا یہ خیال تھا کہ شرمندگی کے ساتھ قومی اسمبلی کے ممبران باجوڑ کے شہداء کا تذکرہ کریں گے، باڑہ تحصیل کے شہداء کا تذکرہ کریں گے، علی مسجد جو شہید ہو گئی اس کا تذکرہ کریں گے، جوب کا اور مسلم باغ کا تذکرہ کریں گے۔ لیکن مجھے افسوس ہے کہ ایک دوسرے کو انہوں نے مبارکباد تو دی، ان لوگوں نے مراعات تو لی، ان لوگوں نے اپنے مراعات میں اضافہ تو کر لیا، لیکن پاکستانی عوام کی ان مسائل پر، ان مصائب پر انہوں نے کوئی تذکرہ نہیں کیا۔ اور اب بھی ایک خوف ہے، خوف کے فضا میں انسان تو کیا کوئی جانور بھی ترقی نہیں کرتا ہے، اور جدید ریسرچ ہے کہ کوئی پودا بھی نشوونما نہیں پاتا ہے۔ اس حکومت 5 سالہ کارکردگی میں معیشت کی تباہی کا داستان ہے، بربادی کا داستان ہے، اور ذمہ دار کوئی بھی نہیں ہے۔ عوام کی تکالیف اور مصیبتوں میں اور اضافہ ہوا۔ معزز صاحب یا حضرات، بین الاقوامی انڈیکیٹر ہے حکومتوں کو جانچنے کے لیے، اور وہ 3 ہے۔ پہلا امن، پھر معیشت، اور تیسرا قانون کی بالادستی۔ اگر ہم ان تینوں انڈیکیٹرز پر اپنی ان حکومتوں کا 5 سالہ کارکردگی جانچتے ہیں تو سب سے پہلے ہم امن لیں گے، اور تفصیلات میں جائے بغیر ڈان اخبار کا اعتراف ہے کہ اس حکومت کے 7 مہینوں میں 18 خودکش دھماکے ہو گئے ہیں۔ گزشتہ سال 15 خودکش دھماکے ہو گئے ہیں، جس میں ہمارے سینکڑوں سرکاری اور غیر سرکاری لوگ شہید ہو گئے ہیں، اور ہزاروں کی تعداد میں لوگ زخمی ہو گئے ہیں۔
پورے ملک میں اغوا برائے تاوان، ٹیلی فون کالز پہ پیسہ پہنچانا یہ عام ہے۔ اس وقت خصوصی طور پر خیبر پختونخوا اور بلوچستان لہو رنگ ہے۔ ہمارا 1400 کلومیٹر بارڈر ہے۔ اس پورے بارڈر پر ٹینشن ہے، خوف ہے۔ آپ کوئٹہ میں، آپ پشاور میں کسی بھی آدمی سے پوچھے، کاروباری آدمی، کوئی بڑے گریڈ کا آدمی، اس کو ضرور نہ ضرور ایک فون آیا ہوگا کہ اتنا کروڑ پہنچا دیجئے تو آپ کے بچے پرامن رہیں گے، ورنہ فلاں سکول میں، فلاں کالج میں آپ کے بچے پڑھتے ہیں، ہمیں سب کچھ معلوم ہے۔ فلاں بینک میں آپ کا اتنا اکاؤنٹ ہے، بینک اکاؤنٹ ہے، ہمیں سب کچھ معلوم ہے۔ پنجاب میں، سندھ میں اسٹریٹ کرائم میں اضافہ ہوا، اور یہ مسلسل اس میں اضافہ ہو رہا ہے۔ ابھی جب قومی اسمبلی کا آخری سیشن تھا تو میرا یہ خیال تھا کہ شرمندگی کے ساتھ قومی اسمبلی کے ممبران باجوڑ کے شہداء کا تذکرہ کریں گے، باڑہ تحصیل کے شہداء کا تذکرہ کریں گے، علی مسجد جو شہید ہو گئی اس کا تذکرہ کریں گے، جوب کا اور مسلم باغ کا تذکرہ کریں گے، لیکن مجھے افسوس ہے کہ ایک دوسرے کو انہوں نے مبارکباد تو دی، ان لوگوں نے مراعات تو لی، ان لوگوں نے اپنے مراعات میں اضافہ تو کر لیا، لیکن پاکستانی عوام کی ان مسائل پر، ان مصائب پر انہوں نے کوئی تذکرہ نہیں کیا۔ اور اب بھی ایک خوف ہے، خوف کے فضا میں انسان تو کیا کوئی جانور بھی ترقی نہیں کرتا ہے، اور جدید ریسرچ ہے کہ کوئی پودا بھی نشوونما نہیں پاتا ہے۔ اس حکومت 5 سالہ کارکردگی میں معیشت کی تباہی کا داستان ہے، بربادی کا داستان ہے، اور ذمہ دار کوئی بھی نہیں ہے۔ ہر کوئی پرانی حکومت پر ڈالتے ہیں۔ پی ٹی آئی کی حکومت آئی تو یہی کہتے رہے کہ ہمیں طویل عرصہ چاہیے پرانی حکومتوں کے گن کو صاف کرنے کے لیے، اور جب پی ڈی ایم اور پیپل پارٹی کی حکومت آئی تو وہی ترانہ یہی بھی گاتی رہی، یہی حکومت بھی یہی کہتے رہے کہ پرانی حکومت کے گن کو صاف کرنا ہے۔ اور 5 سال اس اسمبلی کے اور ان حکومتوں کے ہو گئے، بخدا وفاقی شرعی عدالت کے ایک کلیئر فیصلے کے باوجود سودی نظام کے خاتمے کے لیے ایک قدم بھی نہیں اٹھا سکے، ایک علامتی کام بھی نہیں کر سکے۔ ان 5 سالوں میں ہمارے اوپر 63,000 ارب کا قرضہ چڑھا ہے۔ کون ادا کرے گا؟ غریب لوگ ادا کریں گے۔ روپے کی قدر میں کمی نہیں ہوئی، تاریخی کمی ہوئی ہے۔ سقوط ڈھاکہ کے بعد دوسری بار ہم نے دیکھا گزشتہ 5 سالوں میں کہ پاکستان کی روپیہ افغانستان سے، بھوٹان سے، نیپال سے، بنگلہ دیش سے، سری لنکا سے کمزور ہوئی ہے۔ میں انڈیا اور چائنا اور جاپان کی بات نہیں کرتا ہوں، میں غریب افغانستان اور غریب بنگال اور بھوٹان اور نیپال کی بات کرتا ہوں۔ اور آج بھی مارکیٹ میں بلیک پر ڈالر ملتا نہیں ہے، 299 روپے علامتی قیمت ہے۔ باقی اگر آپ کو کوئی ضرورت پڑے، بیٹے کو باہر بھیجنا ہو، ملتا نہیں ہے۔ برآمدات میں کمی ہوئی ہے۔ زر مبادلہ، افسوس تو یہ ہے، دیکھیے انڈیا ہمارا پڑوسی ہے، ان کے لوگ ہم سے کوئی زیادہ باصلاحیت نہیں ہے، لیکن 600 ارب ڈالر ان کا زر مبادلہ اور ہمارا صرف 14 ارب، اور اس پر بھی ہم بہت فخر کرتے ہیں۔ اور خاص کر اس حکومت نے آنے کے بعد 72% بجلی کی قیمت میں اضافہ کیا۔ ایک جھٹکے ہیں جو مسلسل یہ حکومت دیتی رہی۔ پٹرول بم برسائیں،
اور بغیر کسی وجہ کے فی لیٹر پیٹرول کی قیمت میں 19.95% اضافہ کیا۔ اعلان تو یہی کیا نا کہ روس سے تیل آ رہا ہے اور اب تیل سب کو سستا ملے گا، لیکن روس کا تیل تو نہیں پہنچا اور عوام کا تیل انہوں نے نکال دیا۔ میرا یہ خیال تھا کہ قومی اسمبلی کے آخری سیشن میں بچوں کا ذکر کریں گے جو یونان کے سمندر میں شہید ہو گئے ہیں، ان کا تذکرہ کسی نے نہیں کیا۔ حال یہ ہے کہ ہمارے دامن پر ایک ایسا بدنما داغ ہے جس سے پاکستان کا امیج ساری دنیا میں خراب ہوا ہے۔ کل بھی خبر ہے لیبیا کے جیلوں میں ایک بہت بڑی تعداد میں ہمارے نوجوان موجود ہے۔ تو یہ جو لوگ مرتے ہیں، یہ جو لوگ ڈوب جاتے ہیں، ان کا کوئی والی وارث نہیں ہے، اس لیے کہ غریب ہے۔ محسن ایک شاعر ہے، اس نے کہا ہے کہ محسن غریب لوگ بھی تنکوں کا ڈیر ہے، کہیں ملبے میں دب گئے اور کہیں پانی میں بہہ گئے۔ باہر کی دنیا اپنی کتوں کے بارے میں، اپنی بلیوں کے بارے میں، اپنے پودوں کے بارے میں فکر مند رہتی ہیں، لیکن ہمارے سینکڑوں کی تعداد میں لوگ شہید ہوتے ہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ اگر حکمران خود محفوظ ہو اپنے بنکر میں، اپنے بنگلوں میں، ان کو پھر کوئی فکر نہیں ہے وزیرستان کا، باجوڑ کا، پشاور کا، باڑے کا، ژوب کا، مسلم باغ کا۔ غریب لوگ ہیں۔ قانون کی بالادستی قائم نہیں ہو سکی، اور آج خود جج اعتراف کرتے ہیں کہ ہمارے عدالتوں میں غریب کو، عام آدمی کو انصاف نہیں ملتا۔ 21 لاکھ مقدمات اب بھی التوا میں پڑے ہیں۔ اور ایک اور بات کر لوں، 75 سال ہو گئے کہ انگریز یہاں سے چلا گیا، لیکن اس کا نظام اس طرح جو کہ تو موجود ہے کہ جن مہینوں میں گورا چھٹی کرتا تھا، آج بھی بغیر کسی وجہ کے ہمارے عدالتوں کی چھٹیاں ہوتی ہے، اس لیے کہ گورے کا یہی سنت ہے۔ تو میرے بہت ہی پیارے بھائیوں، میں آج آپ لوگوں کے سامنے ان 5 سالوں کا کیس رکھنا چاہتا ہوں کہ عوام کے ساتھ کیا ہاتھ کیا گیا۔ 2018 میں پیٹرول فی لیٹر 95 روپیہ تھی اور آج 272 روپیہ۔ 2018 میں آٹا 20 کلو آٹا کی قیمت 777 روپیہ اور آج 2600 روپیہ۔ دوائیوں کی قیمتوں میں اضافہ، چاول کی قیمتوں میں اضافہ، چائے کی قیمتوں میں اضافہ، چینی کی قیمتوں میں اضافہ۔ تو یہ 5 سال تباہی اور بربادی کے سال تھے۔ پولرائزیشن، اسمبلی میں گالی گلوچ، اور جتنا خرچ ہوا ہے ہمارے قومی اسمبلی کے ممبران پر، اگر اس کا بھی آپ تجزیہ کرے تو یہ بوجھ ہر پاکستانی نے اٹھایا ہے، لیکن پاکستان کے عوام کو اس اسمبلی سے ایک رتی کا فائدہ نہیں ہوا۔ انہوں نے قانون سازی کی بھی تو وہ قانون سازی کی جس سے یا تو سرکار کے ہاتھ مضبوط ہو گئے ہیں، یا بین الاقوامی اداروں کے دباؤ پر، یا بین الاقوامی این جی اوز کے کہنے پر جنڈر قوانین انہوں نے وہ کر لیے، ٹرانسجنڈر جیسے قوانین۔ عوام کے لیے ایک کام بھی انہوں نے نہیں کیا، اور میں خود حیران ہوں کہ یہ کس منہ سے اب عوام کا سامنا کریں گے۔ ان 5 سالوں میں ان دونوں حکومتوں نے ہمارے زم قبائل
KPK میں عوام کے ساتھ وعدہ پورا نہیں کیا۔ ان 5 سالوں میں ان دونوں حکومتوں نے بلوچستان کے ساتھ ایک وعدہ پورا نہیں کیا، گوادر کے لوگوں کے ساتھ وعدہ نہیں کیا۔ مرکزی حکومت اور صوبائی حکومتوں نے کمٹمنٹ کی ان کے ساتھ، عوام کے سامنے کی، لکھ کر معاہدے کیے، لیکن انہوں نے اس کو آنر نہیں کیا۔